آپ کہہ دیجیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں جیسے مشرکین اور کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں چند روز تھوڑی سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، پھر مر کر یعنی ہمارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے پاس ان کو آنا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے بدلے سزا سخت کا مزہ چکھا دے گا۔ اللہ مغفور۔ اور آپ کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ کا بیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 25 پیغمبروں کے بارے میں بتایا، اور 4 کتابوں کے بارے میں بتلایا، اور 100 صحفوں کے بارے میں بتلایا، اور بھی بہت سے پیغمبر بہت سے کتابیں نازل ہوگی، اس کا علم ہم کو نہیں دیا۔ تھوڑا سا علم جو قیامت تک کے لیے ہماری امت کے لیے ضروری ہے، اتنا علم ہم کو دے دیا۔ اللہ جاننے والے ہیں۔ جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واضح گواہی کی حالت میں یعنی واضح کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، غیروں کی عبادت مت کرو، اس طریقے سے نیک باتوں کو کہہ دینا حالت میں، اور احکام خداوندی کے نصیحت کرنا بھاری اور ناگور معلوم ہوتا ہے، تو میرا تو خدائی پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ناگور لگتا ہے، لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو قوم کو ہدایت کے لیے بھیج دیا، اس لیے وہ ہدایت کر رہے ہیں۔ جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واضح گواہی کی حالت میں اور احکام خداوندی کے نصیحت کرنا بھاری اور ناگواری معلوم ہوتا ہے، تو میرا تو خدائی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو کچھ کر سکو ماں اپنے شریک یعنی بوتوں کے فقط کر لو، پھر تمہارا وہاں تدبیر تمہارے گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ جو پلان جو میرے بارے میں یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کرو گے، وہ ایک دن تم کو تدبیر تمہارے گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ کہ آگے یہاں پر 3 نمبر فائدہ ہے، اور آگے آپ کو بھی معلوم ہے ان لوگوں نے جھٹلا دیا، مینکھوں والے کشتی میں نہ بیٹھے تو زمین سے اور آسمان سے پانی برسا اور پورا پانی سے بھر گیا، تو سبھی آدمی ڈوب کر مر گئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے مینکھوں والے کشتی میں جو سوار تھے بس ان سے آگے دنیا بڑھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس دنیا کو صاف کر دیا گیا، اس میں دوبارہ فساد مت پھیلاؤ، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاح مہلت نہ دو۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنے ان کا قوم سے کہا دیا کہ پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاح مہلت نہ دو۔ اگر کل کے دن اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا، اس کا سزا تم کو بھگتنا پڑے گا، یہ بھی معلوم کرنا۔ پھر بھی اگر تم اعراض کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ صرف حسب وعدہ کرم اللہ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کو حکم دیا تھا، وہ تبلیغ کر رہے، اس سے کوئی ان سے معاوضہ تو نہیں مانگتے۔ آج کل لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں خدا جانے، سب معلوم ہے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ میں تم سے کوئی معاوضہ نوح علیہ السلام سے ان سے نہیں مانگا، تو ان کو معاوضہ دینے والا کون ہے؟ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ کا ہی کا ذمہ ہے۔ وقت پر مجھے کھانا دے گا، وقت پر مجھے پانی دے گا، وقت پر مجھے سلائے گا، وقت پر مجھے زندہ کرے گا، اور میرا سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، میرا سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔
کر کے انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا. پھر لوگوں نے بھی نہیں مانا. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سی باتیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے سنے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو علم عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو قرآن کے معنی میں اور سمجھانے کے لیے اور بھی میں کچھ ملا کر بتا رہا ہوں، اس میں کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میرے خطا کو، میرے گناہ کو، میرے آگے بڑھنے کو معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے. وقل رب زدنی علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم